السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے، جس پہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے پیر کے روز، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ جو پاکستان نے باڑ لگائی ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر، اس کے حوالے سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ سفارتی سطح پہ ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے خبردار بھی کیا کہ کچھ شرپسند عناصر جو ہے وہ اس معاملے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے تناظر سے ہٹ کے اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کو اختلافات کی ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے 4 سال سے پاکستان فوج لگی ہوئی تھی اس پہ، اور تقریباً 1670 کلومیٹر کا یہ پرپیچ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جس پہ 90% باڑ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے جب دیکھا کہ افغان طالبان مسلح ہو کے آئے اور انہوں نے یہ باڑ کو کاٹا، اس کو لپیٹا اور ساتھ لے گئے، پاکستانی جو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پہ موجود تھے ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ اور انہوں نے پاکستانی فوجیوں کو خبردار بھی کیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس طرح کی چیزیں مت کریں، اور یہ دھمکی دیتے ہوئے وہ چلے گئے، اور یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی۔ تو اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے حوالے سے بھی شاہ محمود قریشی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ پیچیدگیاں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، ہم اس کو ڈپلومیٹکلی ریزالو کر رہے ہیں۔ آج ہم اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جو بارڈر ہے اس پہ جو ہے یہ اس کی تاریخ کیا ہے، اور ماضی میں کب کب کیا اس پہ ہوا، اور اب جو نیا تنازع کھڑا ہوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور یہ نیا تنازع جو ہے آخر کیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ کیا ابھی تک تو پاکستان جو خود مانگے تانگے پہ قرضوں پہ لے کے اور افغانستان میں انسانی المیہ کو جنم لینے سے بچانے کے لیے مکمل طور پہ امداد بھی دے رہا ہے، گندم بھی ابھی ریسنٹلی بھیجی ہے انسانی بنیادوں پہ، اتنا کچھ ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان کا رویہ اس حالت میں جب وہ امداد کے متقاضی ہیں پھر بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، فوج کو آگے دھمکیاں لگا رہے ہیں اور آگے باڑ کاٹ کے لے کے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا رد عمل جو ہونا چاہیے وہ رد عمل نظر نہیں آتا۔ اس کا کیا آگے چل کے ہوگا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ یہ ایشو اب شاید سیٹل مشکل ہو اور یہ تنازع آگے بڑھے گا۔ اور جو یہ کلیمنٹ ہیں، ماضی میں کچھ جو افغان قوم پرست رہنما تھے وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ دریائے سندھ تک جو ہے یہ جو ایریا ہے اس کے اس طرف پشاور، نوشہرہ، یہ سارے جو ہے وہ ان کے پشتو بولنے والے جو لوگ ہیں یہ علاقہ ان کا ہے۔ تو بہرحال اس پہ کیا صورتحال بن سکتی ہے، اس پہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس میں لاسٹ سنڈے کو جو ہے یہ افغانستان کے جو وزارت دفاع کے ترجمان ہیں عنایت اللہ خوارزمی، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ ننگرہار کے سامنے پاکستان کی سائٹ پہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے کے کہا تھا کہ اس کو مت لگائی جائے، یا اس کو نہیں جو ہے وہ جہاں لگائی ہے اس کو ہٹایا جائے۔ تو یہ جو ہے اتنی عام سادہ بات نہیں ہے۔ اس کا قصہ جو ہے بڑا تقریباً 2 صدیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر جو بارکزئی تھے دورانیز، انہوں نے جو اپنی ڈائنیسٹی قائم کی تو اس وقت جو ہے دوست محمد خان ہوا کرتے تھے جنہوں نے یہ اپنی سلطنت قائم کی، اور پھر یہ امارت کے روپ میں جو ہے آگے چلتی رہی۔ تو اس زمانے میں جو پہلی اینگلو افغان جنگ ہوئی 1839 سے لے کے 1842 تک یہ جنگ چلتی رہی، پھر بعد میں جو ہے صلح صفائی ہوئی اور معاملات جو ہے، لیکن تناؤ اپنی جگہ پہ برقرار تھا۔ اور بعد میں دوسری اینگلو افغان جنگ جو ہوئی 1878 سے لے کے 1880 تک، وہ بھی بڑی خوفناک تھی۔ اس میں بھی افغانستان کے لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا اور انگریز کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ تو جس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ سفارتی طریقہ کار اپناتے ہوئے اور بات چیت کا عمل شروع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
پارا چنار میں جو ہے دونوں ممالک کے نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں 12 نومبر 1893 کو، اور 1893 12 نومبر کو سائن ہونے والے اس معاہدے کو اس وقت جو ہے برٹش انڈیا اور افغانستان کی امارت کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ تسلیم کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا تھا ڈیورنڈ لائن۔ تو ڈیورنڈ جو تھے وہ انگریز تھے، انڈین سول سروس میں بھی تھے، اور جو ہے وہ انہوں نے مذاکرات کیے تھے سر ہنری مورٹیمر ڈیورنڈ، تو انہوں نے جو ہے یہ ایگریمنٹ کیا، ایک صفحے کا ڈاکیومنٹ تھا، تو یہ ان کے نام کے پیچھے پھر اس کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا، اور اس وقت جو ہے یہ برٹش انڈیا اور جو افغانستان تھا اس میں ایک انٹرنیشنل بارڈر مانی گئی تھی۔ بعد میں 1947 میں جب بٹوارا ہوا پاکستان کو جو ملا علاقہ، تو اچھا ڈیورنڈ لائن جب قائم ہوئی میں نے بتایا کہ 1893 میں، تو اس کے بعد جو آج کے دور کا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اس کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پراونس کے نام سے کریٹ کیا گیا، انگریز ایڈمنسٹریشن نے اس کو نیا صوبہ بنایا، جس میں کچھ قبائلی علاقے بھی تھے جو فاٹا جن کو کہا جاتا تھا، اب وہ مرج ہو گئے، اب کے پی کے جو ہے ان کو شامل ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جو 1893 میں ڈیورنڈ لائن کے ایگریمنٹ کے بعد یہ صوبے کی صورت میں قائم ہوا۔ اس وقت امیر عبد الرحمن خان تھے جو افغانستان کے امیر تھے، اور انہوں نے جو ہے 1880 سے لے کے 1901 تک جب ان کی وفات ہوئی تب تک جو ہے وہ وہاں کے سربراہ تھے، اور انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا اس کو انٹرنیشنل بارڈر ماننے کا۔ پاکستان بننے کے بعد اس ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے جو پہلا ایک خلش ہوئی یا اس پہ نا اتفاقی کی بات سامنے آئی وہ 1949 میں 26 جولائی کو جو ہے وہ پھر تلخی ہوئی تھی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد افغانستان میں لویا جرگہ بلایا گیا، اور لویا جرگہ نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر اس کو نہیں مانتا افغانستان، کیونکہ یہ جو ہے دباؤ کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا ماضی میں، تو لہٰذا اب چونکہ اس خطے میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، بر صغیر کا بٹوارا ہوا ہے، نئے ممالک وجود میں آئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب جو ہے ایک ہی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ اگر وزیر ہیں، محسود ہیں، یا جو بھی مختلف قبائل ہیں، تو کچھ افغانستان کی سائڈ پہ ہیں، کچھ اس طرف ہیں، کچھ ان لوگوں کی املاک اس طرف ہیں، کچھ ادھر کے لوگوں کی املاک اس طرف ہیں، اور یہی وجہ سے شاید کہ جو جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں، اس میں محمود خان اچکزئی نے کلیئر کہا تھا کہ ہم اس باڑ کو نہیں مانتے، ہم اس کو گرائیں گے اور اکھاڑ پھینکیں گے، چونکہ ہماری اس طرف املاک ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے ہیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ بند نہیں کیا جا سکتا اور یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ تو آج بھی جو قوم پرست پشتون ہیں پاکستان میں رہنے والے بھی وہ اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو باچا خان کو جب آپشن ملا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ جائیں گے یا برٹش انڈیا والے اس میں آئیں گے، تو انہوں نے آپٹ کیا تھا ادھر جو انڈین ایڈمنسٹریٹڈ NWFP کا پراونس تھا وہ انہوں نے لہٰذا جو ہے وہ برٹش انڈیا کے ساتھ خود کو جو ہے وہ نتھی کیا تھا، لیکن پھر بعد میں پھر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کے الزام لگتے رہے۔ خیر یہ الگ قصہ ہے۔ جب یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر تنازع شروع ہوا 1949 میں، پھر لویا جرگہ ہم نے جیسے بتایا آپ کو، تو اس کے بعد پھر ہاؤس آف کامنز میں بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا 1893 والا، وہ اس کے حساب سے جو بعد میں بٹوارا ہوا، تو لہٰذا جو اب پاکستان کو علاقہ ملا ہے تو ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، افغانستان کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈیسیشنز موجود ہیں یا انٹرنیشنل لا ہے، یہ جو پیرامیٹرز اصول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو فریق جب تک متفقہ طور پہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، تب تک جو ہے اس کو متنازع تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا آگے چل کے یہ معاملہ عالمی عدالت میں جائے گا یا ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا؟
ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 94 میں طالبان ابھرے تھے تو اس وقت والے طالبان اتنے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھے جو ہے وہ کمپوزڈ، لیکن پاکستان نے اس وقت کوشش کی تھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کا، لیکن انہوں نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سردار محمد داؤد خان ہیں، انہوں نے بیسیکلی اس معاملے کو اچھالا تھا۔ وہ 1953 سے 63 تک جو ہے وہ افغانستان کے وزیر اعظم رہے تھے 10 سال، تو وہ بیان داغتے رہتے تھے کہ ڈیورنڈ لائن انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، جس سے یہ معاملہ تنازع جو ہے وہ بنتا رہا، چلتا رہا۔ پھر 1974 میں داؤد خان جب پاکستان کے دورے پہ آئے، بھٹو صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت پھر انہوں نے یہاں پاکستان میں جو بیان دیا تھا تو انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں جب حامد کرزئی صاحب آتے ہیں 2017 میں، تو انہوں نے پھر ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، یہ تناظر ہے جس میں اب یہ معاملات ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس کو اس وقت بھلے انڈر پلے کرے، لیکن یہ تنازع دستک دے رہا ہے، اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی ایمیکیبلی سیٹل نہیں ہوتا تو یہ ایک پھر نئی جنگ مسلط کر سکتا ہے اس خطے پہ۔ دوستو، اگر یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔